تہجد اللہ کی طرف سے ایسا معجزاتی دروازہ ہے جو صرف تہجد کی عبادت سے ہی کھلتا ہے۔ یہ دروازہ صرف ان لوگوں کے نصیب میں ہوتا ہے جو واقعی میں اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ خود انہیں تہجد کی طرف لاتا ہے۔ تہجد پڑھنے والوں کے لیے غیب سے معجزے اتارے جاتے ہیں۔ رات کی تاریکیوں میں جب کوئی شدت سے اللہ کو پکارتا ہے نا، تو سارے عرش والے اس کی جانب متوجہ ہوتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے، کہو کیا فریاد لائے ہو، کیوں رو رہے ہو؟ تو آنسوؤں سے بری ہچکیاں اور دل میں کی گئی باتوں کی آواز کو اللہ سنتے ہی حکم دے دیتا ہے ان دعاؤں کی قبولیت کا جن کے جواب کا تمہیں لگتا تھا کہ کبھی نہیں آنے والا۔ سیاہ کالی چادر کے پیچھے رات کے اندھیروں میں صرف وہی لوگ اللہ کو دیکھ پاتے ہیں جس نے اللہ سے بے پناہ محبت کی ہو۔ کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ ہم تہجد میں اٹھتے مانگنے کوئی حقیر شے، مگر جب دعا کو ہاتھ اٹھے تو اچانک دل بدل جاتا ہے۔ اتنی خاص عبادت اور اتنی حقیر شے کی طلب، خود ہی الفاظ بدل جاتے ہیں، خود ہی رب سے رب کو مانگنے لگ جاتے ہیں۔ رب کی رضا، رب کی قربت مانگتے خود کو اس کے سپرد کر دیتے ہیں۔ بے شک لمحہ نہیں لگتا، رب کریم طلب بدل دیتا ہے، دل پلٹ دیتا ہے۔ یہ چاہت، یہ محبت اور شدت، رب سے زیادہ حقدار کون ہو سکتا ہے؟ اس لذت کی انتہا ہی الگ ہے۔ جب دنیا تھکا دے، دنیا کی اصلیت واضح ہو جائے، ہر رشتے کو جان لیں، ہر چیز کی حقیقت کو سمجھ لیں، تو پھر انسان خود کو اپنے رب کو سونپ دیتا ہے۔ وہ جان لیتا ہے کہ دل صرف رب کریم کے رہنے کی جگہ ہے۔ بے شک وہی عبادت کے لائق ہے، بس وہی تو ہے جس کی محبت بیزار نہیں ہوتی، بدلتی نہیں، بے غرض ہے، بے لوث ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس کی تخلیق نے کہاں جانا ہے بھلا۔ تھک ہار کر آنا تو اسی کے پاس ہے، سکون تو اس کے قرب میں ہے۔ جب رات کے آخری پہر اللہ خود تمہیں چنتا ہے تہجد پڑھنے کے لیے، تو سوچو وہ تمہیں خالی ہاتھ کیسے لٹائے گا۔ اسی لیے جب بھی رات کے آخری پہر آنکھ کھلے تو اسے بے وجہ مت سمجھ لینا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تم سے تہجد میں ملاقات کرنا چاہتا ہے، اور کیا ہی خوبصورت منظر ہو۔ اور جب وہ تمہارے روبرو آ جائے اور وہ منظر تمہارے لیے کسی معجزے سے کم نہ ہوگا، ہاں یہی تہجد ہے۔ بے شک آپ اپنی خواہشات کو دعاؤں میں شامل نہ کریں، لیکن اللہ جانتا ہے کہ آپ کا خاموش دل کیا چاہتا ہے۔ وہ سب سنتا ہے، جو کچھ بھی آپ کے دل میں سرگوشیاں کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ابھی آپ کو وہ سب نہ دے، لیکن ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب آپ اس چیز کے بارے میں سوچیں گے تو وہ آپ کو مل جائے گی، کیونکہ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ وہ ذات ہر چیز پر قادر ہے۔ معجزے یقین مانگتے ہیں، اور جس دن آپ اللہ پر بھروسہ کرنا شروع کر دیں گے تو معاملات بہترین طریقے سے ہوں گے۔ آپ کی زندگی میں سب سے بڑی تبدیلی تبھی آئے گی جب آپ نے خود کو سمجھا لیا کہ جو چیز ہماری نہیں ہے وہ ہمارے ہونٹوں کے بیچ میں سے بھی چھین لی جائے گی، اور جو چیز ہماری ہے وہ دو پہاڑوں کے درمیان سے نکال کر بھی ہماری جولی میں رکھ دی جائے گی، اور بس دل مطمئن ہو جائے گا کہ بے شک اللہ کے فیصلے ہماری خواہشات سے بہتر ہیں۔ آنسوؤں سے بھیگی ہوئی کوئی بھی رات اور تکلیف میں گزرا ہوا کوئی بھی دن کبھی رائگاں نہیں جاتا، کیونکہ زندگی کا ہر آسان اور تکلیف دہ لمحہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کسی عظیم منصوبے کا حصہ ہوتا ہے۔ کبھی تو جلد ہی سمجھ میں آتا ہے تو کبھی انتظار کرنا پڑتا ہے۔ صبر انسان کو تبھی آتا ہے جب وہ اللہ پر بے پناہ یقین رکھتا ہے
اور جب انسان یہ جان جاتا ہے کہ اب جو ہوگا اور جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا تھی، پھر دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ جو اللہ تمہارے لیے چاہتا ہے کیا تم اس سے بہتر اپنے لیے چاہ سکتے ہو؟ کیا تم جانتے ہو جو اللہ جانتا ہے؟ پھر کیوں مشکل لگتا ہے کہ فیصلوں کو تسلیم کرنا؟ کیوں نہیں کرتے یقین کہ وہ بہتر لے کر بہترین دے گا؟ ایسا وقت لازماً آئے گا جب تم سمجھ جاؤ گے کہ یہ آزمائشیں اور ان کے پیچھے چھپی حکمتیں کیا تھیں۔ زندگی میں ایسی راتیں بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہیں جو اللہ سے باتیں کرتے گزر جائیں، جو اب بھلے ہی نہیں مل رہا لیکن یہ دل ہے نا بتا دیتا ہے کہ اللہ پاک ہماری طرف متوجہ ہیں۔ سب سے بڑی دولت ہے یقین۔ ایسے اللہ نظر نہیں آتا لیکن اس کے ہونے کا، اس کی قدرت کا، اختیار کا، اس کی محبت، سب سننے اور سمجھ لینے کا اور دینے کا، اور اللہ کو یقین سے بھرے دل بہت محبوب ہوتے ہیں، جو ہر غم میں کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، کیونکہ اللہ پر یقین رکھنے سے وہ سب بھی مل جاتا ہے جس کے ملنے کی امید بھی نہیں ہوتی۔ انسان اللہ کی محبت کو بہت دیر سے سمجھتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ وہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے کہ ہمیں بہتر سے بہترین عطا فرماتا ہے۔ بس ہم ہی ہیں جو ضد پر اڑ جاتے ہیں اور اس کی نافرمانی کرتے ہیں۔ تہجد پڑھنے والے انسان کے سینے میں جب اللہ کی محبت کا نور اترتا ہے نا تو اس نور سے انسان کا اندر باہر چمک اٹھتا ہے۔ قلب کی تاریکیاں معمولی نہیں ہوتی، یہ انسان کے وجود کو تاریک کر دیتی ہیں۔ تو اپنی ہر اس تکلیف پر اللہ کا شکر ادا کیا کرو جو تمہیں دنیا سے بیزار کر کے اپنے اللہ کے قریب لے آئے۔ یہ دنیا ختم ہونے والی چیز ہے لیکن اس رب کی قربت بہت قیمتی ہے۔ تو ان منزلوں پر خوش ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے چنی ہے، پھر وہ تمہیں ان منزلوں تک خود ہی لے جائے گا جن تک تم پہنچنا چاہتے ہو۔ تمہارا یقین اور صبر ہی تمہارا مقدر ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہوا کرے، وہ رحمان آپ کی مدد ضرور کرے گا۔ معجزوں کا ہونا تو تمہارے صبر اور یقین کی دلیل ہے۔ تمہارا صبر ہی تمہیں تمہاری من پسند چیز تک لے کر جائے گا، اور اگر بہت مانگنے پر بھی نہ ملے تو اللہ کریم سے شکوہ نہ کرنا، کیونکہ وہ تمہیں تم سے بہتر جانتا ہے۔ وہ تمہارے اچھے اور برے سے واقف ہے، وہ تمہارا صبر آزماتا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ من پسند چیز پر کمپرومائز کرنا مشکل چیز ہے، اتنا آسان نہیں کہ دل ٹوٹ رہا ہو، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوں اور آپ زبان سے کہتے جائیں کہ اللہ آپ ایسے راضی ہیں تو میں بھی آپ سے اسی حال میں راضی ہوں۔ جانتے ہو اللہ کا دیا ہوا حوصلہ ہی دکھ اور تکلیف میں بندوں کے کام آتا ہے۔ دل بہت دکھی ہو، غم سے بھر جائے، کوئی راستہ نظر نہ آتا ہو تو یاد رکھیں کہ اللہ جو دروازے آپ کے لیے بند کرتا ہے اسی میں آپ کے لیے شر ہوتا ہے، چاہے وہ آپ کے لیے کتنے محبوب کیوں نہ ہو۔ اور پھر جب آپ ان پر صبر کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے وہ دروازے بھی کھولتا ہے جن میں آپ کے لیے صرف خیر ہوتی ہے۔ یقین جانیں آپ کا رب آپ سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو اللہ سے ایسے بات کیا کریں جیسے وہ آپ کا سب سے بہترین دوست ہے۔ اس کو اپنی باتیں ایسے سنایا کریں جیسے وہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ لا علم ہے، بس تم سے سننا چاہتا ہے، تمہاری تڑپ دیکھنا چاہتا ہے، تمہاری زبان اور دل سے اقرار سننا چاہتا ہے۔ مطمئن ہو جاؤ، اب تمہیں تمہارے صبر کا انعام بہت جلد ملنے والا ہے۔ تمہارے لیے فایا کن کے معجزے اترنے والے ہیں، تمہاری سب دعاؤں پر حرف کن فرمایا جانے والا ہے۔
تمہارے رب کے پاس عطاؤں کا سمندر ہے، تمہارے آنسوؤں کا ایک قطرہ اس رب کی رحمت کے سمندر میں شور مچا دیتا ہے، اس چیز کو بھی کھینچ لاتا ہے جو تمہارے مقدر کا حصہ نہیں ہوتی۔ اگر شدت سے کسی چیز کو پانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کریں، جو چیز نصیب میں نہیں ہوتی وہ تہجد کی دعائیں لے آتی ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو کائنڈلی حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ۔